حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دے کر بھیجا کہ جاؤ وحشی سے کہنا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ جب آپ علیہ السلام کے قاصد وحشی کے پاس آئے اور اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو وحشی نے حضور علیہ السلام کے قاصد کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ جاؤ محمد سے کہنا کہ وہ مجھے اسلام کی دعوت کس طرح دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کا تو کہنا ہے کہ قاتل، مشرک اور زانی یعنی قتل کرنے والے، شرک کرنے والے اور زنا کرنے والے جہنم میں جائیں گے اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں ذلیل بن کر رہیں گے اور ان کو اور لوگوں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اور میرا تو حال یہ ہے کہ میں نے شرک بھی کیا ہے، میں نے قتل بھی کیا ہے، اور وہ بھی حضور کے سب سے زیادہ چہیتے چچا حمزہ کا قتل، اور میں نے زنا بھی کیا ہے۔ تو تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھنا کہ کیا ان سب گناہوں کے باوجود میرے لیے سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضور علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لائے اور انہوں نے وحشی کا یہ پیغام حضور کو سنایا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے قاصد وحشی بن حرب کے پاس دوبارہ سے تشریف لائے اور انہوں نے آ کر وحشی کو یہ آیت سنا دی کہ ان سب گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو وحشی نے یہ سن کر کہا کہ میں ایمان تو لے آؤں گا، میں توبہ بھی کر لوں گا، لیکن نیک عمل کی شرط بہت کڑی شرط ہے اور شاید میں اس کو پورا نہ کر سکوں۔ تو تم جاؤ اور اپنے پیغمبر سے پوچھنا کہ کیا میرے لیے اور بھی کوئی گنجائش ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد واپس نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر حضور کو وحشی کا یہ پیغام سنایا کہ ایمان، توبہ اور نیک عمل کی شرط میرے لیے بہت کڑی شرط ہے، تو کیا میرے لیے کوئی اور بھی گنجائش ہے؟ جب نبی پاک علیہ السلام نے وحشی کا یہ پیغام سنا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے لیکن شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کے قاصد وحشی کے پاس تیسری مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر وحشی کو یہ آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے۔ جب وحشی نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، یعنی معافی تو اللہ کی چاہت پر موقوف ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہیں یا نہ چاہیں، تو کیا میرے لیے کوئی اور بھی گنجائش ہے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد پھر سے نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آ کر آپ کے سامنے وحشی کا یہ پیغام سنایا کہ وحشی یہ کہتا ہے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ شرک کے علاوہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا جس کے لیے چاہوں گا، اور پتہ نہیں کہ اللہ میرے لیے چاہے یا نہ چاہے، وہ مجھے معاف کرنا چاہے یا نہ چاہے، مجھے تو معلوم نہیں، تو پتہ نہیں اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا یا نہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس وحشی کا یہ پیغام سنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے محمد، آپ اعلان کر دیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جو لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا
اور یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قاصد وحشی کے پاس اس آیت کو لے کر آئے کہ اے وحشی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیا، تم میری رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں تو معاف کرنے والا، میں تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جب وحشی نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اور پھر یوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ادھر دوسری طرف جب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے معاف کرتا ہے، اس طرح سے بخشتا ہے، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے بھی ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، کیا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، بے شک یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔